اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان آپ کو کیا لگتا ہے کہ 9 مئی سب سے بڑی جو ہے وہ اس کے علاوہ 9 مئی کے علاوہ اعتماد سازی کا بھی فقدان ہے؟ کچھ معاملات اس طرح کے ہیں؟ دیکھیں یہاں اعتماد سازی یہ کوئی پولیٹیکل گیم تو نہیں ہو رہی ہے. ایک بڑا واقعہ ہوا ہے 9 مئی کا. فوج پاکستان کے جو ایسٹس ہیں ان پر حملہ کیا گیا. فوج پاکستان کی رسپیکٹ اور جو ان کی کریڈیبلٹی اس پر حملہ کیا گیا. شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا. پھر فوج کی وردیوں کو لہرایا گیا. جو کچھ وہ ہوا وہ عام سٹیپ نہیں تھا, وہ ایکسٹریم سٹیپ تھا. ٹھیک ہے, یہ وہی تھا جس کو اسی طرح کا ایک سٹائل تھا جس کے بارے میں بانی پی ٹی آئی نے یہ بار بار کہا تھا کہ جناب شیخ مجیب الرحمان صاحب جو تھے جب پاکستان علیحدہ ہوا تو وہ درست تھے, ان کا موقف درست تھا. اور مفتی بانی کی مثالیں دے رہی تھی آپ کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, دیکھیں وہاں کیا کچھ ہوا تھا, کیسا انقلاب آیا تھا. ٹھیک ہے نا, اسی طرح کے واقعات 9 مئی کو یہاں پر ہوئے. اور وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ لنک ہے سارا کا سارا, جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونا یہ یعنی چاہتے تھے کہ یہ کریں, وہ نہیں کر سکے. اب بے بسی کا ایک عالم ہے. لیکن اب تو ٹرمپ کی صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ بھی, یہ میں نے ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی سنا ہے, آڈیو پیغام بھی سنا ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب تو میرے دوست ہیں, میں اگر اقتدار میں آئے تو ان کو باہر نکلواؤں گا اور ان کے ملک کا اقتدار دوں گا. جو یہ کہتے ہیں جی امریکہ ان کے خلاف اقتدار ان کا ختم کیا ہے, وہی امریکہ کہہ رہا ہے یا اس کے وہ ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ جناب میں اقتدار میں آئے تو عمران خان صاحب کو جیل میں بھی نکلواؤں گا اور ان کو اقتدار بھی دوں گا. تو پھر اس کا مطلب کہ ان کی پارلیمنٹ میں جو قرارداد پیش کی گئی وہ اس کے پیچھے پھر وہ جو یہ دیکھیں یہ تو ان کی خواہش ہے نا. اب ضروری نہیں کہ پاکستان مان لے, یہاں پہ بھی تو کچھ اور قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو عمران خان میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا. میں ایک جرنلسٹ کی یہ باتیں سن بھی رہا تھا, بڑے ہمارے سینئر جرنلسٹ, بات وہ بڑی ٹھیک کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ ذرا غور کریں نا کہ دنیا کے اندر اسرائیل جو ہے, میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسرائیل کے اتنے فنڈز, اتنی سارا کچھ, اتنی دولت, اتنا اثر و رسوخ, انڈیا کا اتنا اثر و رسوخ, ساری باتیں ہونے کے باوجود پیسہ بھی ان کے پاس ہے, وہ اتنے اپنے حق میں مضامین نہیں چھپوا سکے جو گزشتہ 1 سال کے اندر جو خان صاحب کے حق میں چھپ رہی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے, کیونکہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ تو تتر بتر ہو چکی ہے, ان کے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ ہی کون. تو پھر یہ کون ہے جو سوشل میڈیا ان کا چلا رہا ہے, یہ کون ہے جو بیٹھ کے دنیا کے اندر ان کے لیے سب کچھ کرتا پھر رہا ہے. تھوڑا سوچنا پڑے گا آپ کو, سب کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے ان کا سارے مضامین بھی چھپ رہے ہیں, وہ تو اندر ہیں, وہ تو کسی سے مل بھی نہیں سکتے اجازت کے بغیر. تو پھر یہ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے, کون چلا رہا ہے پاکستان میں؟ تو سارے بانی پی ٹی آئی کے جو نام کے ساتھ پبلش, میں یہ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل اتنے مضامین اپنے حق میں نہیں چھپوا سکا. تو لوگ یہ بھی نہیں بتا سکے نا کہ ایسا ہے بھی, ہوا بھی ہے ایسا جس میں کچھ حقیقت ہے بھی کہ نہیں. دیکھیں مضامین چھپنے کی بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر کچھ ایسی قوتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. ٹرمپ کا بیان ایسے نہیں آ گیا کہ وہ پاکستان کے بارے میں, عمران خان صاحب کے بارے میں بیان دیتا پھر رہا ہے. وہ امریکن صدر بننے جا رہے ہیں اور کل کو بن بھی سکتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہاں جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کے پیچھے جو انویسٹیگیشن آئی ہے وہ غلط نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ اٹ کیریز ویٹ, اٹ ساؤنڈز لاجک. حکومت کی یا اداروں کی کہیں پہ نااہلی دیکھتے ہیں آپ کہ اگر اس طرح کی صورتحال نکلتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جیل میں قید ہے اور اس کے آرٹیکل جو ہیں وہ بین الاقوامی اداروں میں چھپ رہے ہیں اور آپ ابھی تک یہی آپ کی کلیریفیکیشن نہیں ہو سکی, آپ اسی چیز کو واضح نہیں کر سکے آیا اس شخص نے وہ لکھے بھی یا نہیں لکھے. اگر اس شخص کے نام سے بین الاقوامی طاقتیں اس طرح کے آرٹیکل پبلش کرتی ہیں جو کہ آپ کے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں, تو پھر اس پہ تو تحقیقات ہونی چاہیے. آپ تو ابھی تک پہلی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب چھپیں گی تو پاکستان کے اندر, ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر تو نہیں چھپ رہے, پوری دنیا میں چھپ رہی ہے. اس کا مطلب آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ بندہ تو جیل میں بند ہے اور وہ یہ کر بھی نہیں سکتا, اس کے نام سے کچھ چھپ رہا ہوگا یا اس کے حق میں کچھ چھپوا رہا ہے, تو وہ بین الاقوامی قوتیں ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بین الاقوامی قوتیں ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. وہ ہونی چاہیے نا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں تحقیقات یہاں سے بیٹھ کے ہو ہی رہی ہے نا. سوشل میڈیا کے اوپر جو لاز آ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن امریکہ ایک آزاد ملک ہے, برٹن ایک آزاد ملک ہے, یورپ ایک آزاد ہے سارا, تو پاکستان کا انفلوئنس تو وہاں پہ نہیں ہو سکتا. تحقیقات اس میں کیا کرنی ہے انہوں نے. لیکن آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اوپر اتنی قدغن لگ چکی ہے, اس کے لوگ پابند سلاسل ہیں, ان کے لوگ خوف کی وجہ سے نکل نہیں پا رہے, اور پولیس اور سب کچھ ہے, تو پھر بھی سب کچھ چل رہا ہے سوشل میڈیا. یہ کون چلا رہا ہے, یہ جو سارا ایجنڈا کون لے کے چل رہا ہے؟ اور آپ کے منہ سے شاید وہ لفظ نکل گیا, بین الاقوامی قوتیں. وہ ان کا ایک مقصد ہے پاکستان کے اندر, اور وہ ایک مقصد کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا, اور اس مقصد کو پورا کون کر رہا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. یہ کس کے حق میں لکھے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. بہرحال آج وہ جنوبی ایشیا کا نیلسن منڈیلا معافی مانگنے کو تیار ہے, اور
جو کہہ رہا تھا میں گردن پکڑ لوں گا، جو صاحب کہہ رہے تھے کہ میں گردن پکڑ لوں گا، اور ساری قوم اس پہ بنگڑے ڈالتی تھی، ان کے جو سپورٹر ہیں قوم کی شکل میں، اگرچہ کہ ساری قوم تو نہیں ہے، تو وہ بتائیں کہ اب اس کو کیا، اچھا وہ اس پہ بھی بنگڑے ڈال رہے ہیں، واہ واہ جی مشروط انہوں نے معافی مانگی ہے. مثلا وہ خان صاحب کہنا بیٹھ جو سارے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل کلٹ ہے.